على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم. مسئلہ، یہ پیج نمبر 50 سے اوپر جو ہے، تھوڑا سا پیج آپ کو اسکرین پر دکھ رہا ہوگا، اس کے آخر والی لائن جو ہے اس سے ذرا اوپر، یعنی دوسری لائن، نیچے سے دوسری لائن کے بیچ سے دیکھیے، یعنی 1.5 لائن آپ کا باقی رہ گیا تھا 49 والے پیج میں، 49 پیج نمبر 49 میں. مسئلہ، جو رطوبت آدمی کے بدن سے نکلے اور وضو نہ توڑے وہ نجس نہیں. رطوبت کا لفظی معنی کیا ہوگا؟ یہ رطب سے بنا ہے، جو گیلا کے معنی میں آتا ہے، ٹھیک ہے. جیسے کہ پسینہ آدمی کے بدن سے نکلتا ہے تو یہ بھی رطوبت ہے. ناک سے پانی نکلے تو یہ بھی رطوبت ہے. لیکن رطوبت میں تھوڑا سا ایک خاص فرق ہے. رطوبت کے معنی میں ایک خاص فرق ہوتا ہے، کیونکہ آنکھ سے پانی نکلے، آنسو، اس سے بھی تری آتی ہے، پسینہ نکلے اس سے بھی تری آتی ہے. لیکن رطوبت میں فرق یہ ہے کہ اس میں جیسے کہ تھوک ہے، ٹھیک ہے، تو رطوبت کے معنی چونکہ کئی آتے ہیں، تری، نمی، تیل پن ہوتا ہے، دیواروں میں سیل آ جاتی ہے برسات کے موسم میں، سیلن اس کو کہتے ہیں، سیل آتی ہے تو سیلن. تھوک، نرمی، تازگی، یہ سب رطوبت کے معنی میں آتے ہیں، ٹھیک ہے. اور خاص طور سے رطوبت اصلیہ جو ہے وہ تری جو کہ فطری طور پر بدن کے کسی عضو میں ہوتی ہے، اسے بھی رطوبت کہتے ہیں. موسم میں جو ہے کہ رطوبت کا اندازہ بھی کیا جاتا ہے. ہائیگرومیٹر کے ذریعے رطوبت جو ہوا میں ہے، فضا میں، اس کا اندازہ لگاتے ہیں. تو یہاں وہ مراد ہے، زیادہ نہیں، کہ جو انسان کے جسم میں تری جو چیز نکلتی ہے، گیلی چیز، اگر وہ ایسی ہے کہ جس سے وضو نہ ٹوٹے تو وہ کیا ہے؟ وہ رطوبت پاک ہے. جیسے کہ تھوک، منہ سے تھوک جتنا بھی نکلے وضو نہیں توڑے گا، تو یہ پاک ہے تھوک. اسی طریقے سے ناک سے جتنا بھی پانی نکلے، ریٹ تو خیر وہ جمع ہوا میل ہے. ناک سردی وغیرہ جسے ہو جائے تو اس میں پانی ناک سے نکلتا ہے، تو چاہے جتنا نکلے وضو نہیں ٹوٹے گا. تو جب وضو نہیں ٹوٹتا ہے جن رطوبات سے، آدمی کے بدن سے ایسی رطوبت نکلے جو وضو نہ توڑے، تو وہ نجس بھی نہیں، یعنی وہ ناپاک بھی نہیں. جیسے کہ وہ خون جو بہہ کر نہ نکلے، وہ خون جو بہہ کر نہ نکلے وہ پاک ہے. جیسے کہ سوئی چبھ ہوئی اور جو ہے کہ خون چمک کر وہیں پہ رہ گیا، باہر نکل کر بہا نہیں، تو وضو نہ جائے گا. یا تھوڑی قے جو منہ بھر نہ ہو، کیونکہ منہ بھر قے کا مطلب یہ ہے کہ اسے بے تکلف روک نہ سکتا ہو. منہ بھر کا معنی کیا ہے؟ کہ جب قے آئے تو وہ منہ کو بمشکل بند کر پائے، تو اسی کو منہ بھر قے کہا گیا. تو منہ بھر قے اگر ہے تو وہ وضو کو توڑ دے گا. منہ بھر قے نہ ہو تو وہ پاک ہے.
تو اب اس سے یہ پتہ چلا کہ بلغم کی اگر قے ہو تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گی، کیونکہ بلغم کی قے وضو نہیں توڑتی چاہے جتنی ہو، بلغم ہو جائے تو وہ جو ہے کہ وضو نہیں توڑے، وہ چاہے جتنی ہو۔ ایک استاد پڑھا رہے تھے، انہوں نے کہا کہ اگر کسی کو بلغم کی قے ایک ایک ڈرام بھی آئے تو بھی جو ہے کہ وضو نہیں ٹوٹے گا۔ انہوں نے اتنا مبالغہ کیا کہ کلاس میں سارے بچے ہنسنے لگے۔ تو پتہ چلا کہ قے اگر تھوڑی مقدار میں ہو، پلٹی جو آتی ہے، الٹی بھی کہتے ہیں، پلٹی کہتے ہیں، قے کہتے ہیں، تو وہ منہ بھر کر نہ ہو بلکہ تھوڑی ہو تو وہ پاک ہے۔ مسئلہ رال، تھوک۔ رال کیا ہے؟ یہ رال وہ ہے جسے بعض حضرات بلکہ اکثر عوامی سطح پر اسے لار کہتے ہیں لوگ، لار۔ تو اسی کو پلٹ دیا ہے، رال کو لار کر دیا، جیسے رات کو پلٹ دیں تو تار ہو جاتا ہے۔ تو یہ درست جو اردو ہے یہ رال ہے، یعنی چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں عام طور سے آپ دیکھتے ہو کہ وہ منہ کھولے رہتے ہیں، چاہے جاگے ہوئے یا سوئے ہوئے میں، ان کے منہ سے ایک سفید رطوبت جو تھوک کے علاوہ ہے وہ لیسدار تار کی طرح منہ سے ان کے ٹپکتا رہتا ہے۔ وہ رال یا جانور کے بھی منہ سے ٹپکتا ہوا آپ نے دیکھا ہوگا، گائے بکری وغیرہ کے۔ تو رال، تھوک، پسینہ، یہاں آدمی کے رال، تھوک اور پسینے کی بات ہو رہی ہے۔ رال، تھوک اور پسینہ، میل، یہ سب پاک ہے۔ کسی کے بدن پر کتنے ہی میل ہو وہ میل پاک ہے۔ یہ چیزیں اگر بدن یا کپڑے میں لگی ہوں تو نماز ہو جائے گی، لیکن صاف کر لینا اچھا ہے کیونکہ پاکیزہ طبیعت ان سے تنفر کرتی ہے۔ مسئلہ جو آنسو رونے میں نکلتے ہیں نہ ان سے وضو ٹوٹے نہ وہ نجس۔ اگر رونے سے وضو ٹوٹتا تو پھر آدمی دعا میں جو روتا، نماز پڑھنے کے بعد درمیان میں اگر دعا میں رو پڑتا یا نماز میں ہی رونے لگتا تو پھر نماز میں ہی وضو ٹوٹ جاتا۔ تو اس لیے آنسو جو رونے کی وجہ سے نکلے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور نہ ہی وہ نجس ہے، وہ آنسو پاک ہے۔ دکھتی ہوئی آنکھ سے جو پانی نکلتا ہے اس سے وضو ٹوٹتا ہے اور وہ نجس ہے۔ مسئلہ گھٹنا یا سطر کھلنے سے اپنا یا دوسرے کا سطر، اپنا گھٹنا کھل گیا، یہ بھی عوام میں بہت مشہور ہے کہ وضو کر کے آئے تو اب گھٹنا نہیں کھلنا چاہیے۔ اگر لنگی پہنے ہوئے، تہبند پہنے ہوئے، اب پاجامہ یا پینٹ پہننے لگے اور گھٹنا کھل گیا تو کہتے ہیں کہ اب تو میرا وضو ٹوٹ گیا، پھر سے وضو کرنا ہوگا، گھٹنا کھل گیا۔ ایک صاحب ایک بار میرے پاس آئے، بولے کہ حضرت یہ بتائیے کہ میں غسل کر کے آتا ہوں، غسل خانے سے ٹاول لپیٹ لیتا ہوں، تولیہ لپیٹ لیتا ہوں، اور جب میں پینٹ پہن کر آتا ہوں پھر تو میری اہلیہ کہتی ہے کہ آپ کا وضو ٹوٹ گیا۔ ہم نے کہا کہ آپ کے اہلیہ پڑھے لکھے ہیں؟ بولے ہاں، وہ ہم سے تو زیادہ پڑھے لکھے، وہ اسی بات پہ ہم کو بار بار وضو کراتے۔ تو ہم نے پھر انہیں ایک کتاب سے یہ مسئلہ نکال کر کے ان کو دیا اور کہا کہ لیجئے، ان سے پڑھوا لیجئے گا اور انہیں کو کہیے گا کہ یہ لکھا ہوا کیا ہے، پڑھ کے سمجھا۔ تو اس سلسلے میں عوام میں جو بہت ساری غلطیاں پھیلی ہوئی ہیں سنی سنائی باتوں پر، تو اس سلسلے میں ایک بڑی اچھی کتاب ہے مولانا تطہیر صاحب کی، مولانا تطہیر بریلوی صاحب کی، مولانا تطہیر صاحب رضوی بریلوی، غلط فہمیاں اور ان کی اصلاح۔ تو آپ اسے حاصل کیجئے دکان میں اگر ملے تو، اور اس میں جو ہے کہ یہ مسائل ہیں، یہ غالباً ہندی میں بھی آ گئی ہے، مارکیٹ میں دستیاب ہے، اور ممکن ہے کہ نیٹ پر بھی ہو۔ تو غلط فہمیاں اور ان کی اصلاح، یہ نام نوٹ کر لیں گے، یہ اچھی کتاب ہے۔
اس میں بھی اس مسئلے کو اور صراحت سے بیان کیا گیا۔ تو اپنا گھٹنا یا دوسرے کا یا ستر، گھٹنے کے علاوہ بھی جسم کے وہ حصے جن کو چھپانے کا شریعت نے حکم دیا ہے، گھٹنے اور ناف کے درمیان کا مردوں کے لیے، اس میں سے کچھ بھی اگر کھل گیا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یا یہ کہ اپنا یا دوسرے کا ستر دیکھ لیا، نظر پڑ گئی، وضو کر کے جا رہے تھے، سامنے کوئی ننگا شخص آ گیا، یا یہ کہ کوئی بچہ تھا، چھوٹا بچہ، پینٹ پہنے ہوئے نہیں تھا، ننگا تھا۔ تو اب بعض لوگوں کا عوام میں یہ بھی مشہور ہے کہ دیکھو میں وضو کر کے آ رہا تھا، میرا وضو خراب کر دیا، یہ میرا وضو ٹوٹ گیا۔ اب پھر وہ جاتے ہیں وضو کرنے۔ تو اپنا ستر یا دوسرے کا ستر اس پر نظر پڑ گئی، اپنا یا دوسرے کا ستر دیکھنے یا چھونے سے وضو نہیں جاتا۔ یہ چھونے کا ذکر اس لیے کیا کہ اب ماں ہے، اب بچے نے پیشاب کیا، بچے یا بچی نے، ماں وضو سے تھی، اب گئی اپنے بچے کو طہارت کرانے، تو اس کا ہاتھ تو ٹچ ہوا اس حصے کو دھونے میں، بچے نے پاخانہ کر دیا، ماں وضو سے ہے، اب گئی اسے دھونے کے لیے، تو ماں کا وضو نہیں ٹوٹا۔ اسی طریقے سے اگر باپ بھی جاتا ہے تو باپ کا بھی نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، دوسرے کا خود اگر استنجا کیا تب تو وضو ٹوٹ ہی جائے گا۔ اس مسئلے کو اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ تو دوسرے کا اور اپنا بھی کبھی آدمی کو چھونے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، مان لیجئے کہ کپڑا پہنا اور کچھ ایسا کبھی محسوس ہوا، چینٹی یا کوئی کیڑا وغیرہ ہے، اب وہ اپنا چیک کر لیا اور ہے با وضو، اب اس صورت میں اس کا وضو نہیں ٹوٹا۔ یہ بات میں کھل کر اس لیے بتاتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یہاں اگر نہیں سمجھ میں آئے گی بات تو پھر کہاں سمجھ میں آئے، کیونکہ آپ لوگوں نے تو سمجھنے ہی کے لیے اس گھنٹی کو جوائن کیا ہے نا۔ تو مسئلہ سمجھنے سمجھانے میں شرمانا نہیں چاہیے۔ آپ لوگوں کو اتنی وضاحت کے بعد بھی اگر سمجھ میں نہیں آئے تو پوچھ سکتے ہیں۔ میری تو اولاً یہی کوشش رہتی ہے کہ آپ کو پوچھے بغیر ہی تمام باتیں بتا دوں۔ گھٹنا یا ستر کھلنے سے اپنا یا دوسرا کا ستر دیکھنے یا چھونے سے وضو نہیں جاتا۔ ہاں، امام شافعی کے یہاں وضو چلا جاتا ہے۔ امام شافعی کے یہاں اگر وضو کیا اور اپنا ستر یا دوسرے کا چھو لیا اور بیچ میں کوئی کپڑا حائل نہ ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ ستر تو ستر ہے، ان کے یہاں تو یہ ہے کہ اگر کسی غیر محرم کے ہاتھ کو بھی چھو لیا یا ٹچ ہو گیا وضو کے بعد تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ، دودھ پیتے بچے نے قے کی، چھوٹے بچے جو دودھ پینے والے ہیں، 2 سال کی عمر کے اندر جو بچے دودھ پیتے ہیں، ماں کا دودھ پیتے ہوں یا ڈبے کا دودھ پیتے ہیں، ان دودھ پیتے بچوں کی بات ہے۔ یہ ان بچوں کی بات نہیں ہے جو چلتے پھرتے کودتے ہیں اور گلاس سے دودھ پیے، وہ بڑے میں آ گئے۔ یہ دودھ پیتے بچے کی بات ہے، شیر خوار بچہ جسے کہتے ہیں۔ دودھ پیتے بچے نے قے کی، اگر وہ منہ بھر ہے تو نجس ہے، اور درہم سے زیادہ جگہ میں جس چیز کو لگ جائے ناپاک کر دے گا۔ لیکن اگر یہ دودھ معدہ سے نہیں آیا بلکہ سینہ تک پہنچ کر پلٹ آیا تو پاک ہے۔ اس کا ذکر کیوں کیا گیا؟ یہ خاص طور سے زیادہ تر عورتوں کو اس مسئلے سے بار بار سابقہ ہوتا رہتا ہے، سامنا ہوتا رہتا ہے کہ بچے کو دودھ پلا رہی ہیں اور دودھ پیتے پیتے بچے نے قے کی، تو اگر وہ دودھ اس کے سینے ہی تک گیا تھا اور قے کیا تو پاک ہے۔ اب ان کے کپڑے پر جہاں لگا وہ حصہ پاک ہے۔ لیکن یہ کہ دودھ پی چکا تھا، پیٹ میں چلا گیا دودھ، اور پھر گود میں لیے ہوئی تھی، اور گود میں لیے ہوئے اچانک اسے پلٹی آئی اور جو ہے کہ اس نے دودھ کی پلٹی کی، تو اگر وہ منہ بھر ہے تو نجس ہے۔ آدمی کے منہ بھر نہیں، اسی بچے کے منہ بھر کا شمار ہوگا، جس کو پلٹی آئی اسی کے منہ بھر کا اعتبار ہے۔ دودھ پیتے بچے نے قے کی، اگر وہ منہ بھر ہے تو نجس ہے، اور درہم سے زیادہ جگہ میں لگ جائے، جس چیز کو کپڑے میں لگ جائے تو کپڑے کو، اور جسم پر لگ جائے تو جسم کو، وہاں پاک کرنا ہوگا، دھونا ہوگا اسے۔
لیکن اگر یہ دودھ معدے سے نہیں آیا، یعنی جہاں دودھ کھانا ہضم ہوتا ہے جا کر کے، دودھ پانی وغیرہ کھانا پینا وہاں نہیں پہنچا بلکہ سینے تک پہنچا تھا اور وہیں سے ریٹرن آ گیا، تو اس صورت میں وہ پلٹی میں جو دودھ نکلا وہ پاک ہے۔ مسئلہ درہم اب کیا ہے؟ درہم کے بارے میں جو ہمارے اساتذہ کرام وغیرہ نے بیان فرمایا، وہ پرانا والا سکہ ایک پہلے آتا تھا بڑا والا۔ پرانے سکے بھی دو طرح کے تھے، ایک تو جو ہے کہ انہی سکوں کے برابر ہے جو 2 کا سکہ تھا پرانا، اور ایک کا سکہ موٹا ہوتا تھا اور بڑے سائز کا ہوتا تھا۔ تو درہم بھی چاندی کا سکہ بھی اسی سائز کا ہوتا تھا۔ اب بات یہ ہے کہ جس نے دیکھا ہی نہ ہو وہ سکہ، وہ کیا کرے؟ تو اس کے لیے جو ہے کہ ابھی بھی دیکھ سکتا ہے، وہ تو گوگل پہ ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں، وہاں سکہ ڈالے کوئن پرانا اولڈ کوئن تو آ جائے گا۔ لیکن یہ ایک مساحت جو بزرگوں نے کتابوں میں بیان فرمایا کہ ہتھیلی میں پانی لے اور وہ پانی بیچ میں تھوڑا ہتھیلی میں گڈھا بنائے، تو جتنا پانی ٹھہر جائے ہاتھ میں اس گڈھے میں، وہی جو یعنی انگلیوں کو اوپر کر لے 5 انگلیوں کو، اور ہتھیلی میں ایک گڈھا بنائے معمولی، یعنی معتدل انداز میں، نہ تو بالکل انگلیوں کو اوپر سٹا لے سب انگلیاں ایک دوسرے سے قریب ہو جائیں، نہ یہ کہ بالکل وہ پھیلی ہوئی ہوں، تھوڑی سی انگلیوں کو اوپر کی طرف موڑ لے، اور بیچ ہتھیلی میں جتنا پانی ٹھہرتا ہے، تو یہ جو ہے کہ اس میں جو گولائی کا نقشہ بنے گا وہ جو ہے کہ درہم کی مقدار ہے۔ مسئلہ وضو کے بیچ میں وضو ٹوٹ گیا، جیسے کہ وضو کرنے بیٹھا، ہاتھ دھویا، کلی کیا، ناک میں پانی ڈالا، چہرہ دھویا، اور اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ تو اب وہ یہ سوچے کہ ابھی تو یہ میرے سارے حصے گیلے ہی ہیں، سوکھے تھوڑی نہ ہے، لہٰذا وضو کرتے چلو۔ تو بعض لوگوں کے ذہن میں یہ غلط فہمی رہتی ہوگی، جبھی انہوں نے بزرگوں نے یہ مسئلہ ذکر کیا، یا نہیں بھی رہتی ہو، کوئی بعد میں ایسا غلط فہمی اس کے ذہن میں ایسی غلط فہمی ڈال نہ دے، اس لیے بھی ذکر کر دیا کہ یہ ذہن میں نہیں آنا چاہیے کہ جب تک اعضائے وضو گیلے ہیں تب تک کہ وضو اگر توڑنے والی چیز لاحق ہو جائے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ نہیں، فرمایا کہ وضو کے دوران ہی اگر درمیان میں کہیں بھی وضو ٹوٹ گیا تو پھر سے وضو کرے، حتیٰ کہ اگر چلو میں پانی لیا تھا اور جو ہے کہ چلو میں پانی لیا پھر ہوا نکلی تو یہ پانی بیکار ہو گیا، اس سے عضو نہ دھوئے، اس سے کوئی عضو نہ دھوئے۔ غسل کا طریقہ، غسل کی نیت کر کے پہلے دونوں ہاتھ گٹوں تک 3 مرتبہ دھوئے۔ گٹا وہی جو ہتھیلی کے بعد جو ہاتھ اور ہتھیلی کے درمیان جو جوائنٹ ہے، کلائی کے پاس جو جوائنٹ ہے جہاں پہ شرٹ وغیرہ کا بٹن لگاتے ہیں آستین میں، اس جوائنٹ کے پاس رسٹ جسے کہتے ہیں، گٹا اسی کو کہا، کہ گٹوں تک 3 مرتبہ دھوئے۔ پھر استنجے کی جگہ دھوئے، مرد و عورت دونوں کے لیے یہ حکم ہے۔ استنجے کی جگہ آگے پیچھے دونوں ہے تو دونوں جگہ دھوئے، نجاست لگی ہو یا نہ لگی ہو۔ پھر بدن پر جہاں نجاست لگی ہو، کہیں پہ اگر ودی، مزی، منی یا خون یا اور دیگر کوئی ناپاک چیز لگی ہو جسم پر کہیں بھی، تو اس کو اب دھوئے۔ پھر نماز کے ایسا وضو کرے، یعنی یہ چیزیں پہلے کر لینی ہے، غسل کی نیت، پھر دونوں ہاتھ گٹوں تک دھوئے 3 مرتبہ، پھر استنجے کی جگہ دھوئے۔ یہ 3 کام ہو گئے، نیت، ہاتھ دھونا گٹوں تک، استنجے کی جگہ دھونا۔ اب اس کے بعد چوتھا کام یہ ہے کہ جسم پر کہیں بھی نجاست لگی ہو، ران میں یا پاؤں میں، قدم میں، ہاتھ میں، کہیں بھی، تو اس کو دھوئے۔
اس کو صاف کر لے جب، تو اب پانچواں کام یہ ہے کہ جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہیں ویسے وضو کریں، مگر پاؤں نہ دھوئے۔ یہ جو ہے کہ اس زمانے میں اس کی قید کی اب اتنی ضرورت نہیں رہی، لیکن مسئلے کی تمام صورت کو ظاہر کرنا ضروری ہے، اس لیے ذکر کر دیا جاتا ہے۔ دیکھیے فرماتے ہیں کہ مگر پاؤں نہ دھوئے، ہاں اگر چوکی یا تختے یا پتھر پر نہائے تو پاؤں بھی دھو لے۔ تو یہ مسائل چونکہ پرانی بڑی بڑی کتابوں سے لیے گئے، تو پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ حمام یا غسل خانہ جہاں بھی ہوتا تھا تو یہ ٹائلز ماربل لگے ہوئے تو گھر ہوتے نہیں تھے، تو نیچے مٹی کی زمین رہتی تھی، تو اس میں پانی بھی جم جاتا تھا، کبھی کبھی کہیں کہیں پانی بھی جمع رہتا تھا، اور اگر نہیں بھی جمتا تھا تو پاؤں میں ان کے جو ہے کہ مٹی تو سن ہی جاتی تھی، لگ ہی جاتی تھی۔ تو اس لیے یہ کہا جاتا تھا کہ وضو کرے نماز جیسا، لیکن پاؤں ابھی نہ دھوئے، جب وہاں سے نہا کر کے نکلے تو پاؤں دھو لے۔ لیکن بعض ایسے تھے جن کے ساتھ یہ سہولت تھی کہ وہ چوکی یعنی لکڑی کا بنا ہوا تختہ یا تختہ ٹکڑے، کسی بھی ٹکڑے کو کہہ سکتے ہیں، لکڑی کا کوئی بھی ٹکڑا ہو وہ تختہ ہے، اور جو ہے کہ چوکی جو خاص اسی کے لیے بنایا جاتا ہو جس کے 4 پائے ہوں اور اس پر جو ہے بیٹھنے یا لیٹنے کے لیے۔ ہاں کہیں کہیں تخت ہی کو جو ہے کہ تخت کہتے ہیں، وہ چوکی ہی کو تخت بولتے ہیں۔ تو تخت کا ویسے دیکھیں تو 2 معنی ہو گیا، ایک تو چوکی کے معنی میں بھی آتا ہے اور ایک تختہ کے معنی میں بھی، حالانکہ وہ تخت لفظ بھی جو ہے کہ اس میں بولنے میں خطا ہے، صحیح لفظ تخت ہے۔ چھوٹی سائز کی ہو جو لکھنے والی ہوتی ہے لکڑی کی تو اسے تختی بولتے ہیں۔ تو بہرکیف چوکی یا تختے یا کوئی پتھر پر نہائے، ایسا وہ لوگ استعمال کرتے تھے کہ پتھر رکھ دیتے تھے نہانے کی جگہ پر۔ ہم نے بھی خود اپنے بچپن میں دیکھا، اپنے خاندانی جو مکان باپ دادا کے تھے بنے ہوئے، آبا و اجداد کے، وہاں بھی نہانے کی جگہ پر 2 بڑے بڑے پتھر رکھے ہوئے تھے، باقی پوری زمین مٹی کی۔ تو اگر ایسی جگہ پر نہ ہے تو مقصد کیا ہے کہ پاؤں اگر نیچے مٹی یا کیچڑ میں نہیں سنتا ہو تو دھو لے۔ تو آج تو یہ صورت کہیں کہیں شاید کے پائی جاتی ہو، ورنہ غریب سے غریب آدمی کے یہاں بھی نہانے کی جگہ میں سیمنٹڈ تو کر ہی دیا۔ تو لہٰذا اب یہی ہے کہ پورا وضو کی طرح دھو لے، پاؤں وغیرہ سب دھو لے، پھر بدن پر تیل کی طرح پانی سے پانی سے چپڑے یا چپڑے، کہیں چپڑنا کہتے ہیں کہیں چپڑنا کہتے ہیں، علاقے کے اعتبار سے جو بھی ہے، بولی دونوں طرح کی ہے۔ تو یعنی تیل جیسے لگا کر کے ہاتھ پھیر لیتے ہیں بدن پر، ویسے ہی پانی سے گیلے ہاتھ سے بدن کے حصے کو نم کر لیں، تر کر لیں۔ پھر 3 مرتبہ دائیں مونڈے پر پانی بہائے، پھر بائیں مونڈے پر، مونڈے سے مراد وہی کاندھا، دائیں کاندھے پر اور بائیں کاندھے پر 3 بار، پھر سر پر اور تمام بدن پر 3 بار، پھر نہانے کی جگہ سے الگ ہو جائے، اگر وضو کرنے میں پاؤں نہیں دھوئے تھے تو اب دھو لے، اور نہانے میں قبلہ رخ نہ ہو، یعنی نہاتے وقت قبلہ کی طرف نہ ہو، خاص طور سے اس وقت جبکہ سطر کھلا ہوا ہو، یعنی بالکل اوپن نہا رہا ہو غسل خانے میں، جسم ڈھکا ہوا نہ ہو کپڑے سے، تو اس صورت میں قبلہ کی طرف نہ ہو، اور تمام بدن پر ہاتھ پھیرے اور ملے، اور ایسی جگہ نہائے کہ کوئی نہ دیکھے۔ اگر ایسی جگہ نہ ہو سکے، ایسی صورت نہ بن سکے، تو ناف سے گھٹنے تک کے اعضاء کا ستر ضروری ہے، یعنی کہ اگر ایسی جگہ نہا رہا ہے جہاں
کوئی نہ کوئی دیکھ ہی لے گا یا کسی نہ کسی کے آنے کا اندیشہ ہی ہے. تو ویسی جگہ پر ناف سے لے کر گھٹنے تک چھپا ہوا ہونا ضروری ہے، اور قدم تک چھپا ہوا تو اور اچھا ہے. تو اس سے بات کلیئر ہو گئی کہ پیچھے جو بات کہ نہاتے وقت قبلہ رخ نہ ہو، تو اس سے مراد وہ ہے کہ جب کہ جسم پر کوئی کپڑا نہ ہو، اور اگر ستر ڈھکا ہوا ہے تو اس وقت نہانے میں قبلہ رخ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں. دیکھیں فرماتے ہیں کہ اگر ایسی صورت نہ بن سکے، یعنی کہ ایسی جگہ میسر نہ ہو جہاں کوئی نہ دیکھے، یعنی کسی نہ کسی کے دیکھنے کا امکان ہو، اندیشہ ہو یا یقین ہی ہو، تو ناف سے گھٹنے تک کے اعضاء کا ستر تو ضروری ہے. اب اس پر غور کریں کہ ہمارے بہت سے ایسے بھی مسلمان دیکھنے میں آئے جو ہاف پینٹ پہن کے نہاتے ہیں، اور ان کے سامنے بیوی بیٹی ماں باپ، بیوی دیکھے تو حرج نہیں ہے کیونکہ اس کو میاں بیوی تو ایک دوسرے کے لباس ہے، لیکن بیٹی ماں یا آس پاس والے سب دیکھ رہے ہیں. بلکہ ہاف پینٹ پہ نہانا کیا، وہ تو جو ہے کہ گلی میں بھی صبح صبح گھومنے لگتے، بولتے ہیں واکنگ کر رہے ہیں، ہوا لے رہے ہیں. تو یہ ہاف پینٹ پہن کر کے گھومنا یہ حرام ہے، کیونکہ گھٹنے تک کا چھپا ہوا ہونا ضروری ہے. اگر اتنا بھی ممکن نہ ہو گھٹنے تک چھپانے کا، اور ایسی جگہ بھی نہ ہو کہ جہاں پر وہ چھپ کر کے لوگوں سے نہا سکے، تو پھر فرماتے ہیں کہ اگر اتنا بھی ممکن نہ ہو تو تیمم کرے اور نہانے میں کسی قسم کا کلام نہ کرے. یعنی کہ یہ جملہ یہاں پورا ہو گیا، یہاں ڈیش رہنا چاہیے کہ اگر نہانے کی صورت نہیں بن پا رہی ہے ایسی جگہ کہ جہاں کوئی نہ دیکھے اور اس کے پاس مزید کپڑے بھی نہیں ہیں، تو پھر وہ تیمم ہی کر کے جو فرض ادا کرنا ہے کر لے، بعد میں پھر وہ جو ہے کہ یہ کرے گا. ہاں اب یہاں سے ایک نئی بات کہ اور نہانے میں کسی قسم کا کلام نہ کرے، نہ کوئی دعا پڑھے. اور نہانے میں کلام نہیں کرنا، بات چیت نہیں کرنی ہے، اور نہ ہی کوئی دعا. یہ اس صورت میں ہے جبکہ وہی بغیر ستر کیے ہوئے نہا رہا ہے، تو وہاں جو ہے کہ کوئی کلام نہ کرے. ہاں دعا جو ہے کہ ستر اور بے ستر دونوں صورت میں جو ہے کہ دعا کوئی نہ پڑھے. دعا جو پڑھنی ہو پہلے ہی کپڑا اتارنے سے پہلے ہی پڑھ لے. بعد نہانے کے رومال سے بدن پوچھ ڈالے تو حرج نہیں. یہیں تک ٹھیک ہے، باقی کل انشاءاللہ اس سے آگے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.